تہران اس وقت واشنگٹن کے باخبر ذرائع کے مطابق ٹرمپ کی حالیہ پسپائی کے بعد ایران نے اس پورے معاملے پر دوبارہ غور و خوض شروع کر دیا ہے، مگر تہران نے واضح کیا ہے کہ ابھی تک امریکی تجاویز پر کوئی باضابطہ جواب نہیں دیا گیا کیونکہ اس میں کچھ ناقابل قبول شرائط موجود ہیں۔ ایرانی ذرائع کے مطابق امریکی میڈیا کی جانب سے جو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ معاہدہ قریب ہے، وہ دراصل ایک پروپیگنڈا مہم ہے جس کا مقصد سیاسی بیانیے کو جواز فراہم کرنا ہے، اور ایران کا موقف یہ ہے کہ طاقت اور دھمکیوں کی زبان اس کے خلاف کبھی مؤثر نہیں رہی بلکہ اس سے حالات مزید خراب ہوئے۔ یہاں ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ ایران نے پاکستانی ثالث کے ذریعے 14 شقوں پر مشتمل ایک معقول اور منطقی تجاویز پیش کی تھی، جس کے بعد امریکہ نے اپنی نئی پیشکش ارسال کی، مگر اس کے فوراً بعد زمینی صورتحال میں دوبارہ کشیدگی بڑھ گئی اور مذاکرات کا عمل وقتی طور پر رک گیا۔ اب ادھر آتے ہیں ایک اور بڑی خبر کی طرف جو ایران کے اندرونی انفراسٹرکچر سے متعلق ہے۔ ایرانی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ تبریز ایئرپورٹ کو دوبارہ مکمل طور پر فعال کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہی تبریز سول ہوائی اڈا ہے جس پر امریکہ اسرائیل جنگ کے دوران حملہ ہوا تھا اور اس کا رن وے اور کنٹرول سسٹم شدید متاثر بھی ہوا تھا، مگر اب مرمت اور تزئین و آرائش کے بعد اسے دوبارہ کھول دیا گیا ہے اور پروازیں بحال ہو چکی ہیں۔ اسی دوران ابنائے ہرمز کے قریب ایک اور بین الاقوامی تنازع بھی سامنے آیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، جہاں جنوبی کوریا کے ایک بحری جہاز پر دھماکے اور آگ لگنے کے واقعے کے بعد ایران نے واضح طور پر کسی بھی قسم کے ملوث ہونے کی دو ٹوک تردید کر دی ہے۔ تہران میں ایرانی سفارت خانے نے کہا کہ ایران پر لگائے گئے تمام تر الزامات بے بنیاد ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ امریکہ اور اسرائیل کی جارحانہ پالیسیوں کے باعث ایران اب آبنائے ہرمز کو اپنی دفاعی جغرافیے کا اہم حصہ سمجھتا ہے اور اس آبی گزرگاہ میں سیکیورٹی پروٹوکولز بھی تبدیل ہو چکے ہیں۔ اب اگر ہم معاشی محاذ کی طرف دیکھیں تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر یہ دعویٰ کیا ہے کہ وال اسٹریٹ میں ریکارڈ طور اضافہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکی معیشت ترقی کر رہی ہے۔ S&P 500 اور نیسڈیک نے بالترتیب اضافہ ریکارڈ کیا ہے، جبکہ ڈاؤ جونز بھی بلند ترین سطح کے قریب پہنچ گیا ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ دوسری طرف امریکہ میں پیٹرول کی قیمت بڑھ چکی ہے جو کئی برسوں کی بلند ترین سطح پر ہے، اور فیڈرل ریزروز کے مطابق مہنگائی کی توقعات 2022 کے بعد سب سے زیادہ ہو چکی ہیں۔ اب اس سے ایک سوال اٹھ رہا ہے، کیا یہ واقعی ترقی ہے یا صرف مارکیٹ کا وقتی رد عمل؟ اب آتے ہیں ایک اور سفارتی بیان کی طرف، جہاں ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے فرانسیسی صدر سے
गुफ्तगू करते हुए अमेरिका के रवैये को पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिया है। उनका कहना था कि ईरान ने दोबारा मुज़ाकरात शुरू किए, मगर हर बार उसके साथ फौजी कार्रवाइयां भी हुई हैं, जिससे एतमाद मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि जब तक जंग बंदी की जमानत नहीं दी जाएगी, ईरान किसी भी मुज़ाकरात पर एतमाद नहीं करेगा और आपने हुर्मुज़ की बहाली के लिए अमेरिका की बहरी नाकाबंदी का खात्मा जरूरी है। इस पर फ्रांसीसी सदर ने मुबैना तौर पर जंग बंदी फ्रेमवर्क की हिमायत का इजहार किया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वाकई ये खित्ता एक बड़े मुआहिदे की तरफ जा रहा है या फिर ये सिर्फ एक वक्फा है इस तवील कशीदगी में, जो अभी खत्म होने की बजाय मजीद शिद्दत अख्तियार कर सकती है। हम इस सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और आपको हर नए मोड़ से फौरी तौर पर आगाह करते रहेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।